بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایسی صورتحال میں تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے اور میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ مجھے کسی نے بہت ہی زیادہ غلط کرنے کے لیے کہا تھا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کو سب کچھ بتانے جا رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس کے ساتھ میں ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی وہی میرے ساتھ ظلم کرتے گی۔ میرا نام راحیلہ ہے۔ ہم لوگ 7 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے بابا بہت ہی لمبے قد کے اور مضبوط ہاتھ پیر والے انسان تھے۔ میری ماں بھی انہی کی کزن تھی اور وہ بھی ایسی ہی تھی۔ اسی وجہ سے ہم بہنوں میں زیادہ نسوانیت اور نزاکت نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بھی بہت موٹے اور قد بھی امی ابو پر چلا گیا تھا۔ سب کہتے تھے کہ لمبی چوڑی لڑکی ہے، ہاتھ پاؤں تو بالکل مردوں جیسے لگتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں مردوں جیسے کیوں لگتے ہیں۔ میری بہنیں بھی ایسی ہی تھیں، لیکن ابھی وہ چھوٹی تھیں، اسی لیے ان کو پرواہ نہیں تھی۔ پر جلد ہی یہ فکر میرے دماغ سے نکل گئی جب میرے دماغ میں مزید چیزیں آنے لگیں، اور وہ تھیں گھر کی ذمہ داریاں۔ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے۔ میرے بابا ایک کمانے والے اور ہم سب کھانے والے تھے۔ بابا بیمار رہتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں۔ پورا دن کام کرتے، رات کو چارپائی پر پڑ جاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ اگلے دن اٹھ نہیں پائیں گے، لیکن پھر اٹھ کر کام پر چلے ہی جاتے تھے۔ وہ اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ کام کر رہے تھے، اور آخر ایسا کب تک کر پاتے؟ ایک دن امی نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، شہر جانا پڑے گا پر لے جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بابا نہیں جانا چاہتے تھے پر امی نے ضد کی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کب تک واپس آئیں گے؟ تو امی نے کہا کہ شہر کے ہسپتالوں میں بڑا رش ہوتا ہے، دیر ہو جائے گی۔ تم بھائی بہنوں کو کھانا کھلا دینا اور ان کو سلا دینا، ان کو کہنا کہ پریشان نہیں ہو۔ لیکن اماں ابا واپس نہیں آئے۔ صبح ہو گئی اور صبح سے اگلی شام ہو گئی۔ بالآخر پتہ چلا کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور اس کے بعد 6 بہنیں تھیں۔ میں اور میرا بھائی قدرے ہوش میں بھی تھے اور بڑے بھی جوان تھے، اپنی بہنوں کو سنبھالنے لگے، لیکن خود بھی تو یہ دکھ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے۔ رشتہ داروں نے تسلی تو دی لیکن ساتھ دینے کا وعدہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ گھر میں جو پیسے پڑے تھے آہستہ آہستہ خرچ ہونے لگے۔ بہنوں کو اسکول سے ہٹوانا پڑ گیا، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کا دور چل پڑا۔ اب ایک ابا کا موٹر سائیکل ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے بڑے پیار سے لیا تھا، بیچنے کا دل تو نہیں کرتا پر بیچنا پڑے گا۔ مجھے بھی موٹر سائیکل چلانا آتا تھا، بابا نے ہی مجھے سکھایا تھا۔ میں اسے بیچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور بابا نے کہا تھا کہ یہاں موٹر سائیکل نہیں چلانا، نہیں تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے کہ میں تجھے چلانا سکھا تو رہا ہوں لیکن تو نے گاؤں میں نہیں چلانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، موٹر سائیکل بھی چلا گیا، پر ایسا کب تک ہوتا؟ اب تو گھر میں بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم کچھ کرتے کیوں نہیں، چیزیں کب تک بیچتے رہیں گے؟ اس نے کہا کہ موٹر سائیکل بیچ کر کچھ سامان لے آؤں گا، گھر میں رکھیں گے، اس کو بیچ کے پھر اور پروفٹ آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے بھی ہمیں دھوکہ دیا۔ وہ موٹر سائیکل بیچ کے پیسے لے کر شہر چلا گیا اور اس نے مڑ کر کبھی ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بات کو آج 15 دن ہو گئے تھے۔ اب تو ہمارے گھر میں بالکل بھی کچھ نہیں تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ گھر سے نکلتی کیسے، وہ بھی بہنوں کو چھوڑ کر؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک قدم اٹھا ہی لیا۔ میں نے کہا کہ اس دنیا میں کام کرنا ہے تو اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ ایک لڑکی کو کوئی زیادہ کام نہیں دیتا، اور کام ملے گا بھی تو ایسا جس سے محنت زیادہ ہوگی لیکن پیسے کم۔ میں نے اپنا حلیہ مردوں جیسا بنا لیا، اپنے بھائی کے کپڑے پہن لیے، چہرے کو تھوڑا گندا میلا کر لیا۔ ہاتھ پاؤں میرے پہلے مردوں جیسے تھے، بال بھی میں نے چھپا لیے اور سر پر ٹوپی پہن لی۔ میں ایسا مرد لگ رہی تھی جو شاید ابھی ابھی جوان ہوا تھا، یا اس کی عمر شاید 16 یا 17 سال ہوگی، جبکہ میری اپنی عمر 19 سال تھی۔ میں نے وڈیرے کی حویلی کا رخ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے وہیں پر کام مل سکتا ہے۔ وہی لوگ تھے جو مجھے اچھی طرح جانتے بھی نہیں تھے، باقی گاؤں کے لوگ تو مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ وڈیروں کی حویلی بہت بڑی تھی، وہاں پر اکثر لوگ کام کرتے تھے، ان کی زمینیں بھی تھیں اور زمینوں پر بھی کام کروایا کرتے تھے۔ میں دعا کرتی جا رہی تھی کہ زمینوں کا کام نہ ملے، نہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، گھر کے اندر کا کوئی کام مل جائے۔
مجھے تو موٹر سائیکل چلانا بھی آتا ہے، کوئی آنے جانے کا کام دے دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جیسے ہی میں حویلی میں داخل ہوئی، بڑے صاحب یعنی سب سے بڑا وڈیرا ولید خان باہر لان میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے اوپر آم کا درخت لگا ہوا تھا اور میری نظر پڑی کہ اس درخت کی ایک شاخ گرنے والی تھی۔ وہ بالکل اس کے نیچے بیٹھا تھا۔ میں وہیں سے بھاگتی ہوئی گئی اور میں نے اسے اس کی جگہ سے دھکا دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہے تو؟ اس کے آدمی مجھے مارنے کے لیے میری طرف بڑھے، لیکن اگلے ہی پل وہ شاخ زمین پر گر گئی تو سب حیران رہ گئے۔ ولید خان بھی سمجھ گیا کہ اگر یہ مجھے دھکا نہ دیتا تو یہ شاخ میرے سر پر گرتی اور میں مر جاتا۔ وہ تو مجھے لڑکا ہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تو نے تو میری جان بچائی، نام کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا کہ راہیلہ۔ میری زبان سے میرا نام نکلنے ہی لگا تھا۔ میں نے کہا روہیل نام ہے میرا۔ اس نے کہا کہ تو نے جان بچا لی یار، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ بہت دور سے آیا ہوں، اکیلا ہوں، کام کی تلاش میں آیا ہوں، کام چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پڑھا لکھا ہے تو؟ میں نے کہا کہ اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ موٹر سائیکل وغیرہ چلانا آتا ہے؟ میں نے کہا کہ جی چلانا آتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تیرے لیے، تو نے تو میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تیری اپنی جان بھی جا سکتی تھی، وہ درخت تیرے سر میں بھی تو گر سکتا تھا۔ یہاں میرے وفادار نوکر کھڑے تھے لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی اور تو نے غیر ہو کر میری جان بچائی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے چائے منگوا لی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے لیے ایک کام ہے، تو نے روز ہماری حویلی کے لیے سودا سلف لے کر آنا ہے، اور میری ایک بیٹی ہے، اس کی ہمیشہ بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں، اگر وہ تم سے کوئی سامان منگوائے تو فوراً لا کر دینا۔ اگر باقی کے نوکر وغیرہ کسی اور کام میں مصروف ہوئے تو اس کا کام تو نے کرنا ہے اور سب سے پہلے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے چلانے کے لیے موٹر سائیکل بھی دیا اور میرا تھوڑا ٹیسٹ بھی لیا۔ موٹر سائیکل تو مجھے چلانا آتا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ بس کب سے کام پر آئے گا؟ میں نے کہا کہ آج سے ہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، روزانہ کے تجھے 500 روپے دیا کریں گے، باقی کھانا پینا بھی تیرا ادھر ہی ہوگا، اگر اچھا کام کرے گا تو پھر تیرے پیسے بھی بڑھا دیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ روزانہ کے 500 سے میرے گھر میں کھانا تو پک ہی سکتا تھا۔ میرے گھر میں تو فاقے پڑے تھے، چھوٹی بہنیں بھوک سے بلک رہی تھیں۔ 500 روپے روزانہ کا ملنا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں نے کہا کہ جو کھانا پینا ہے وہ میں اپنے گھر لے جا کر کھایا کروں گا، آپ لوگ مجھے پیک کر کے دے دینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ باورچی کو بلا کر اسے حکم دیا کہ اس کا کھانا پیک کر دیا کرنا تاکہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ میں نے کہا کہ کھانا بھی مل جایا کرے گا بہنوں کے لیے اور 500 روپے بھی بچ جایا کریں گے، اس سے اچھا کام تو مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ دور سے مجھے وہ لڑکی بھی نظر آئی جس کی بات ہو رہی تھی۔ وہ شاید اس وڈیرے کی بیٹی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت، دبلی پتلی اور نازک سی تھی، پتلے پتلے ہاتھ پاؤں تھے اس کے۔ کتنی پیاری لڑکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں پہلے بھی خوبصورت نہیں تھی اور اب میری خوبصورتی تو بالکل ہی ماند پڑنے والی تھی۔ موٹر سائیکل پر دھوپ میں آنا جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور جو حلیہ میں نے بنا لیا تھا شاید میرا دماغ بھی ایسا ہی ہو جاتا، لیکن اپنی بہنوں کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ اللہ نے ایک بھائی دیا تھا اور وہ بھی دھوکہ دے کے بھاگ گیا۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ اگر بھائی چاہتا تو ہم سب کو پال سکتا تھا، کچھ نہ کچھ تو کر سکتا تھا، لیکن وہ تو ایسا نکلا جس کی ہمیں کبھی امید بھی نہیں تھی۔ اماں ابا کی بڑی یاد آتی تھی، بیٹھے بٹھائے یاد آ جاتی تھی، لیکن ذمہ داریاں اتنی تھیں کہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ بہنوں کے بارے میں سوچتی تھی تو بس یہی سوچتی تھی کہ ان کے لیے کچھ لے کر آؤں تاکہ یہ بھوکی نہ رہے۔ ان میں سے ایک بہن بڑی تھی جو میرے بھائی کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے سب کو سنبھالنا ہے، اسے کھانا پینا کرنا بھی سکھایا تاکہ سب کا خیال رکھ سکے۔ وہ 12 سال کی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ پہلے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ پکاتی تھی، اب میں نے اسے باقی کی چیزیں بھی سکھا دیں۔ ان سب کو بھی بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، لیکن کبھی کسی کو نہیں بتانا کہ میں نوکری کرتی ہوں یا کہاں جاتی ہوں۔ میری بہنیں بہت اچھی تھیں، ابھی ماں باپ کو کھویا تھا، ڈری ہوئی بھی تھیں، سہمی ہوئی بھی تھیں۔ میں جو کہہ رہی تھی وہ میری بات مان رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ جہاں پر گئے ہیں ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے، بس ان کا جانا پہلے لکھا تھا، وہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں روتے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوگا، اسی لیے ہم نے ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ ان سب نے ہاں میں سر ہلایا اور میں نے ان سب کو گلے لگا لیا۔
میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ مالک کی بیٹی کا نام تہمینہ تھا۔ بہت ہی زیادہ فضول خرچ قسم کی لڑکی تھی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی تھی اور میرے دن میں 3 سے 4 چکر لگواتی تھی۔ مجھے مالک نے کہا تھا کہ اس کی بات ضرور ماننی ہے، باقی حویلی کا کام تو دوسرے نوکر بھی کر لیں گے، لیکن اگر وہ کچھ منگوائے تو تم نے ضرور لے کر آنا ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے، لیکن یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑی دکان بنی تھی جہاں سے شہر والی چیزیں بھی مل جایا کرتی تھیں، جیسا کہ کیک، برگر، پیزا، بوتل چاکلیٹ وغیرہ، اور اس سے یہ ساری چیزیں کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ بار بار لسٹ بنا کر مجھے پکڑا دیتی تھی۔ ظاہر ہے اس کے باپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ میرے دن میں 4-5 چکر لگتے تھے۔ کچھ پیسے بچ جاتے تو کہتی تھی کہ پاس ہی رکھ لو۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، تو اس نے کہا کہ رکھ لو۔ اس طرح اگر دن میں وہ میرے 10 چکر لگواتی تو ہر دفعہ 100-200 روپے تو مجھے ایسے ہی دے دیتی تھی۔ میری تنخواہ سے زیادہ تو میرے پیسے یہاں بن رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ مالک کو بتا دوں، تو میں نے ان کو ایک دن بتا دیا کہ وہ آپ کی بیٹی کبھی سامان منگواتی ہے، وہ 100 روپے بچ جاتے ہیں تو مجھ سے واپس نہیں لیتی ہے۔ یہ ہفتے بھر کے پیسے ہیں جو اس نے مجھے دیے تھے، اسی لیے میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ 5-6 ہزار روپے بن رہے ہیں۔ مالک نے جب میری طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تو بڑا ایماندار ہے لڑکے، تیری ایمانداری کا انعام ہے یہ، رکھ لیا کر اپنے پاس، اور نے لگتا ہے کبھی بڑے بڑے گھروں میں کام نہیں کیا ہے، تنخواہ سے زیادہ پیسے اسی طرح بن جاتے ہیں۔ کل ہمارے گھر میں بہت بڑا فنکشن ہے، امیر لوگ آئیں گے، اور امیر لوگ جب یوں کسی کے گھر جاتے ہیں تو جاتے ہوئے نوکر کو بھی 500-1000 پکڑا کے جاتے ہیں۔ تو وہیں پر موجود رہنا، تیرے اچھے خاصے پیسے بن جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا میرے سامنے یہ ثابت کرنے کا کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، تبھی ہم تمہارے گھر کے نوکر کو بھی پیسے دے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری خدمت کی ہے۔ تم موجود رہنا، تمہاری اچھی کمائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ہاں تم ضرور آنا۔ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری تنخواہ 15,000 تھی، لیکن 15,000 سے زیادہ پیسے تو میں مہینے کے شروع کے 10 دن میں ہی بنا لیتی تھی۔ میرے گھر کے حالات اچھے ہونے لگے تھے، گھر میں کھانا پینا آنے لگا، بہنوں کے لیے کپڑے لینے لگی۔ ایک کمرہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، اس کی مرمت کے لیے سامان چاہیے تھا، وہ بھی لے لیا۔ اللہ کے کرم سے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ بھائی کے پاس فون نہیں تھا اور وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ دل میں الٹے خیال آتے تھے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا، لیکن اتنا تو سمجھدار تھا کہ اپنا خیال رکھ سکتا تھا۔ پھر بھی اس کی یاد آتی رہتی تھی، ایک وہی تو سہارا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا اور اب اس سے رابطہ کیسے ہوگا، یہی سوچتی رہتی تھی۔ تہمینہ بی بی نے مجھے صبح سے 4 دفعہ دکان پہ بھیجا تھا۔ اب تو میرے منہ سے نکل ہی گیا کہ یہ عورت کتنا کھاتی ہے، تو ایک دوسری نوکرانی نے سن لیا۔ اس نے کہا کہ پہلے اتنا نہیں کھاتی تھی، ٹینشن میں کھا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیسی ٹینشن؟ تو کہنے لگی کہ کسی لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، شہر پڑھنے گئی تھی، وہیں سے لڑکا پسند کر لیا، لیکن ان کے بابا ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم خوش ہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ جبکہ اس خاندان میں آج تک کسی نے پسند کی شادی نہیں کی، لیکن وہ لڑکا دھوکے باز نکلا، دولت وغیرہ لے کر دھوکہ دے کر چلا گیا۔ تب سے بہت زیادہ اداس رہتی ہے۔ پہلے تو کمرے میں بیٹھ کے روتی رہتی تھی، آج کل باہر آ گئی ہے، لیکن اب اس کا دماغ کھانے کی طرف لگ گیا ہے، ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، اس طرح تو موٹی ہو جائے گی۔ نوکرانی نے کہا کہ اس خاندان کے لوگوں کو کھایا پیا لگتا نہیں ہے، لیکن تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، اب چلو کیا کر سکتے ہیں، اسی لیے تو تمہیں خاص طور پر تہمینہ بی بی کے لیے رکھا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ فی الحال مالک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ جو لڑکا تھا جو بی بی کو دھوکہ دے کے گیا، بی بی کو ان کے بارے میں پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو ابھی بھی کہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، میرے بابا جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی بھی اس کے پیچھے اتنی پاگل ہے، اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ مجھے ان کے پاس کام کرتے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے تھے۔ مالک مجھ سے بہت زیادہ خوش تھا، وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سراہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم بڑے ایماندار ہو۔ پورے گاؤں کو پتا تھا کہ تہمینہ نے شہر سے کوئی لڑکا پسند کیا تھا، جس کے ساتھ وہ رشتے میں بھی آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔
اسی لیے ابھی اس گاؤں سے اس کے لیے رشتہ آنے والا نہیں تھا۔ مالک اکثر اسی بات میں پریشان بھی رہتا تھا، مختلف لوگوں سے بات کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کسی سے بات کر رہا تھا، لگتا ہے وہ شخص رشتے کے لیے انکار کر رہا تھا۔ پہلے تو مالک آرام سے بات کر رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ غصہ ہونے لگا کہ اکلوتی بیٹی ہے میری، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ تمہارے بیٹے کو اتنا دوں گا کہ ساری زندگی اسے کمانا نہیں پڑے گا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ مالک سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ جب میں نے کہا کہ ایک بات کہوں مالک، انہوں نے کہا کہ ہاں بولو۔ میں نے کہا کہ جو لڑکا آپ کی بیٹی سے صرف اس لیے شادی کرے گا کہ آپ اس کو ڈھیر ساری دولت دے رہے ہیں، وہ پھر آپ کی بیٹی کو پیار تو نہیں کرے گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، عجیب سی کیفیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی آپ اس کی جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں، اس کو تو عادت پڑ جائے گی، پھر آپ کی بیٹی تو اس کے لیے صرف ایک بوجھ بن جائے گی۔ اس نے کہا کہ پھر کیسا لڑکا لاؤں میں؟ میں نے کہا کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے جو ایماندار ہو، بے شک غریب ہو، لیکن کم سے کم اس کے پاس اخلاق تو ہو۔ میں خاموش ہو گئی اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے، لالچ دے کر رشتے نہیں خریدے جاتے، لیکن آج کل اچھے لوگ ملتے ہی کہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگوں کو اپنے جیسے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں میں اخلاق بہت کم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، بس کوئی اچھا انسان مل جائے تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ مجھے ذات پات، رنگ، نسل اور اونچے خاندان دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ پہلے بھی تو اس بیچاری کی بات مان لی تھی میں نے، اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ دھوکے باز نکلا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ یہ آدمی اچھا انسان ہے۔ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کبھی کسی کو میرے راز کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اگر ان کو بھی پتہ چل جاتا تو یہ بھی یہی کہتے کہ دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اب میں پھنس چکی تھی۔ وہی بات کہ ایک دفعہ منہ سے جو بات نکل گئی اب اس کو پورا تو کرنا ہی تھا۔ تہمینہ آج کل کسی سے فون پر باتیں کرتی تھی، اور جہاں تک مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کے دل میں ابھی بھی ان کا وہی دھوکے باز عاشق بستا ہے، کہیں دوبارہ سے اسی سے تو بات نہیں کر رہی تھی۔ لیکن میرا کام اس کے لیے چیزیں لانا تھا، ان پر نظر رکھنا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس گھر میں چور آ گئے، اور چوروں کو پکڑنے کے لیے حویلی کے رکھوالے جاگ اٹھے۔ انہوں نے چور کو پکڑ لیا، لیکن چور کے ہاتھ سے چوری کیا ہوا سامان گر گیا۔ سب اس سامان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مالک کا کہنا تھا کہ جس کو بھی ملے گا وہ واپس نہیں کرے گا اور کہہ دے گا کہ چور ساتھ ہی لے گیا ہے، لیکن چوکیدار نے سامان گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے ہی وہ پوٹلی مل گئی جس کے اندر کچھ زیورات اور نقدی تھی۔ میں نے فوراً مالک کو واپس کر دی۔ میں نے کہا کہ کیا یہی وہ سامان ہے؟ تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار تو تو بڑا ایماندار بندہ ہے، لیکن تو تو غریب ہے۔ تو نے کہا تھا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، پھر تو نے یہ سب اپنے لیے کیوں نہیں رکھ لیا؟ تجھے تو یہاں پر کام بھی نہ کرنا پڑتا، دھوپ میں بھاگنا نہ پڑتا، تیری زندگی آسان ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اسی لیے مجھ پر چوری فرض نہیں تھی، بلکہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اسی لیے مجھے یہ چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں تو ان کے منہ میں حرام والے نوالے ڈالتا تو وہ ہمیشہ بیمار رہتے، اور پھر آج یا کل کو وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے۔ مالک نے کہا کہ سلام ہے ان ماں باپ کو جنہوں نے تیری تربیت کی ہے، اور کچھ عرصے بعد ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت اچھے انسان کی تلاش تھی، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ وہ انسان کون ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں گا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایماندار آدمی چاہیے، بہادر، محنت کش، اور تیرے اندر یہ سب کچھ ہے، تو اس کا خیال رکھے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میں ان کو کیسے بتاتی کہ میں آدمی نہیں، میں تو عورت ہوں۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ تہمینہ کو ہی بتا دیتی ہوں، آخر وہ بھی تو ایک لڑکی ہے، اس کو بتا دوں گی تو وہ سمجھ جائے گی۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری رزق پر پاؤں پڑ گیا تھا، یہاں سے چلی جاتی تو ظاہر ہے کام نہیں ملنا تھا، لیکن سوچ لیا تھا کہ کچھ اور کر لوں گی، نہیں تو کہیں غصے میں آ کے مالک مجھے جان سے نہ مار ڈالے۔ وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، اور اس نے کہا کہ وہ اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تہمینہ کو ہی سب کچھ بتا دوں گی۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اب میں اسے ویسے بھی اپنی حقیقت بتانے والی تھی، اسی لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا سوچتی ہے۔
ورنہ ایک آدمی جن کے گھر میں کام کرتا ہے وہ آدھی رات کو مالکن کے کمرے میں کیوں جائے گا؟ اگر کوئی اسے پکڑ لے گا تو یہی سوچے گا کہ اس کی مالکن پر بری نظر ہے اور جان سے مار ڈالے گا۔ لیکن میں تو لڑکی تھی، اسی لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں اس وقت تمہارا کیا کام ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات ہو گئی ہے؟ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ مجھے کچھ چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ بتانے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ آئی ہوں؟ اچھا، تو مجھے پہلے سے ہی تمہارا راز پتہ تھا۔ تم بابا کو بے وقوف بنا سکتے ہو لیکن مجھے نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ تھا، پھر تم نے ابھی تک یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینک کر زور زور سے چلانے لگی کہ میری عزت لوٹ لی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے پتا تھا کہ وہ غلط سمت میں تیر چلا رہی ہے۔ اس کا تیر تو نشانے پر لگنے والا تھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ پاگل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر لوگ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ چھوٹی بی بی کے کمرے سے ایسی آوازیں آتی اور کوئی اٹھ کے نہ آتا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مالک بھی وہاں پر آ گیا۔ مجھے سب نے دیکھ لیا اور ان کو بھی، جن کا دوپٹہ ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ مجھے لوگوں نے آ کر دبوچنے کی کوشش کی۔ جب میں نے دیکھا کہ مالک اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور تھا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا۔ جب میں نے اپنے سر کے اوپر سے ٹوپی اتاری تو میرے بال نکل کر باہر آ گئے۔ میں نے اپنا چہرہ بھی صاف کر لیا۔ میں نے کہا کہ میں ہوں راحیلہ۔ مالک حیران رہ گیا، اور میرا بھائی بھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ہی تلاش کرتا ہوا یہاں آیا تھا۔ مالک سے بات کر رہا تھا جب کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سنی تو اس طرف بھاگ کر آ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بہنوں سے بار بار پوچھا، وہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ تم کہاں پہ ہو۔ مالک نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میرا بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، ماں باپ بھی مر گئے تھے، تو میں اور کیا کرتی؟ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو تم نے کیا شاید یہی کرنا مناسب تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارے ارادے کیا تھے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے لگا کہ میں اس کو بے وقوف بنا کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ اسی لڑکے سے بات کر رہی تھی جس نے ایک دفعہ اسے دھوکہ دیا تھا۔ مالک نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اب تمہیں یاد آئی ہے ہماری؟ اس نے کہا کہ جو پیسے میں نے موٹر سائیکل بیچ کر حاصل کیے تھے ان کو شہر کے بازار لے گیا تھا اور وہاں جا کر غلط کام میں لگا دیے، یعنی کہ جوئے میں، لیکن بہت سارے پیسے جیتنے کے بعد واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے حرام کے پیسے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ حرام کے پیسے ہیں لیکن ان سے اچھا کام کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ بس اب تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے وہ میں ہی سنبھالوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس فون نہیں تھا، میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ کچھ ایسے معاملات تھے جو تمہیں سمجھا نہیں سکتا تھا، نہیں تو پہلے ہی واپس آ جاتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔